بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے۔ آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ نئی مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، اے ہمارے رب، تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہے؟ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ مٹی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا تھا۔ اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی۔ یہ صورت آدمی کی تھی۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس طرح اس میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگے۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں، اور مختلف رنگوں سے مراد کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گاندھی رنگ کا، اور مختلف مزاجوں سے مراد کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج اور کوئی درمیانے مزاج والا ہے۔ جب آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی۔ جواب میں اللہ نے انہیں کہا، یرحمکم اللہ، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت اور برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، خاموش رہے۔ انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخر انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ پھر فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا، اس کا حکم بھی انہیں خود اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ شیطان ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ پھر شیطان نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر کیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی۔ اس سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سارے کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس طرح جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے، چنانچہ اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور کروں گا، گمراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک لوگ ہوں گے
مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے، لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ سیدنا آدم اور حوا دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری، نہ وہاں کسی چیز کی متحجی ہوگی، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا، تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ، لیکن ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ زیادہ روایات میں وہ درخت گندم کا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارا غصے کے برا حال ہو گیا اور حسد سے جلنے لگا، آخر رہ نہ سکا۔ ایک دن دونوں کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا، میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں، تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا، اب پھر کیوں نہ میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاؤں، اگر تم نے میری بات مان لی تمہاری زندگی پر لطف ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ ابلیس فوراً بولا، وہ اس درخت کا پھل ہے، تم کیوں اس کو نہیں کھاتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب شیطان اپنی خباثت پر اتر آیا، اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پھل سے کیوں روکا ہے؟ دونوں بولے، ہمیں نہیں معلوم ہے، تمہارے رب نے اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر بھی سیدنا آدم اور حوا نے اس کی بات نہ مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ آخر دونوں شیطان کی بات میں آ گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور پہلی بار ہوا کہ سیدنا آدم اور حوا سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور حوا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا، وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنت میں آرام ہی آرام تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی گرمی کیا ہوتی ہے، ڈر کسے کہتے ہیں، غصہ کیا ہوتا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان سب چیزوں کو محسوس کرنے لگے۔ پھل کھاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن ڈھانپنے لگے۔ دونوں نے بہت شرم بھی محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے۔ انہیں سزا کا خوف بھی محسوس ہوا، لہذا اللہ کی طرف دھیان دیا، اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، ہم سے بھول ہوئی تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے؟ پھر دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ تو وہ بھٹکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا، ابلیس زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا۔ اب پھر اس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔